سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ناظرین، عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ روزگار کے سلسلے میں پاکستانی بڑی محنت سے دوسرے ممالک میں آتے ہیں، اور جو آج کل عرب ممالک کے حالات ہیں وہاں سے کوئی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ سر، بڑی لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، جتنے بھی عرب کنٹری ہے وہاں سے پاکستانیوں کو۔ کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اور بھی مشکل ہوگی پاکستانیوں کے لیے؟ آپ دیکھیں مبارک صاحب، یہ جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس کے اندر دبئی ایک یا ابو ظہبی یا دبئی، یہ میرے خیال میں دنیا میں ایسے مشہور ہو گیا تھا کہ ہر بندہ وہاں بزنس کرنا چاہتا تھا، ہر بندہ پراپرٹی خرید رہا ہے، ہر بندہ نوکری کے لیے جا رہا ہے، چاہے وہ فراڈ سے یا کسی طریقے سے بھی ہے، دبئی میں گھس جاؤ، یہ ان کا ایک نعرہ تھا۔ تو ابھی جو حالات پیدا ہوئے ہیں اس میں چونکہ دبئی کے جو بادشاہ ہے، جیلی بادشاہ یا آپ کہیں جو بھی ہیں، یہ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جب کنیکشن کیا اور پھر اس میں کچھ باقی مسلمان ملکوں میں اور خاص کر جو عرب اسٹیٹس ہیں اس میں تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا ان کا گیپ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی۔ اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیں سعودیہ چونکہ اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتا ہے مڈل ایسٹ میں، رقبے کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، مکہ شریف مدینہ شریف کے لحاظ سے، تو اس کو یہ چبا کہ یہ بندہ جو اسرائیل کے ساتھ کنٹیکٹ کر رہا ہے، کل یہ ہمارے لیے بھی خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یمن کی جنگ میں سعودیہ کسی ایک گروپ کو سپورٹ کر رہا تھا، یو ای اندر سے چھپ کے ٹیررسٹ جو ہیں یا جو ہوتی ہیں ان کو پیسہ دے رہا تھا۔ حیرانگی کی بات ہے، یعنی سعودیہ کے اوپر وہ میزائل مار رہے تھے اور یو اے ای ان کو پیسہ دے رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اس کی فوج بھی وہاں انہوں نے چوری چھپے بھیجی ہوئی تھی۔ یہ سب باتیں ہو رہی تھیں۔ ابھی جو ایران کے ساتھ ٹکر جب ہوئی ہے اسرائیل کی، امریکہ کی، اور عرب ملکوں میں پہلی دفعہ ایک چیز باہر نکلی ہے کہ یہ امریکہ کے اڈے اس کے اپنے نہیں تھے، یہ عربوں نے پیسہ دے کے بنوائے ہوئے تھے۔ ابھی اس میں یو اے ای میں بہت بڑا اڈا تھا، قطر میں بھی بہت بڑا اڈا تھا، ففتھ فلیٹ آپ کو پتہ ہی ہے بحرین میں پڑا ہوا تھا، کویت میں، عراق میں، یہ سب ملکوں میں یہاں پہ امریکن فوج بیٹھی تھی۔ بڑی حیرانگی کی بات ہوئی ہے، ویسے لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا پہلے۔ ابھی یو اے ای جو ہے جب اس نے بولا کہ میں آئل پروڈیوسنگ کنٹری سے باہر نکلتا ہوں تو ایک اور خراب پیدا ہوا۔ اس میں دیکھیں یو اے ای جو ہے یہ 3 4 5 6 چھوٹے چھوٹے جزیروں پہ منحصر ہے، اس کا جیسے شارجہ بھی ہے، اس میں ابو ظہبی بھی ہے۔ تو یہ خبر ہے کہ شارجہ ابو ظہبی نے بولا کہ ٹھیک ہے، تو اگر اس میں سے ہٹتا ہے تو ہم تمہارے ملک سے، ہم اپنی وہ جو ایک فیڈریشن ہے اس میں سے ہم ہٹ جاتے ہیں، ہم اپنا ملک بنائیں گے علیحدہ، شارجہ علیحدہ ملک بنے گا، ابو ظہبی علیحدہ ملک بنے گا۔ یہ ایک اور دبئی کے لیے پرابلم آئی۔ پاکستانی سب سے زیادہ ہے اگر سعودیہ میں تو 2 نمبر پہ دبئی میں ہے۔ ابھی دبئی، اس کی ابو ظہبی کی اکانومی اتنی ڈوبی ہے یہ جنگ کی وجہ سے، جو ایران نے ان کو مارا ہے، ان کی میزائل مار مار کے ان کے امریکن اڈوں پہ اور اڈے تباہ کیے ہیں، اور اسرائیل کی خبر کہ اسرائیل کی فوج آئی ہے یا وہاں پہ اسلحہ بھیجا ہے تو پھر میزائل مارے ہیں کل پرسوں ایران نے۔ یہ بالکل، بلکہ ایران نے یہ دھمکی دی ہے مبارک صاحب، آپ کو یہ خبر ہے کہ جو ان کا بڑا برج ہے، جو سب سے دنیا میں بڑا ایک ٹاور ہے، وہ دبئی میں ہے، اور اس کو ہٹ کر دیں گے ایران نے۔ یہ ہم نے پہلے بات کی ہے ایک دفعہ کہ اگر یہ ان کا برج گر جائے اچھا سر، یہ بالکل کنگال ہو جائیں گے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کنگال ہو جائیں گے۔ اچھا، ایران نے دھمکی مار دی ہے اس کو۔ ایک اور خبر ہے، پاکستانی جو وہاں بیٹھے ہیں ان کو پیسہ بھی انہوں نے پاکستان سے واپس لے دیا۔ ابھی پاکستان جو ہے اس کے بندوں کو بھی یہ نکال رہے ہیں۔ آپ کی خبر صحیح ہے، کئی لاکھ بندے پاکستان کے وہاں پہ شاید ان کو وارنٹ دے دی گئی ہے کہ تم اس ملک سے نکلو۔ اچھا، پاکستان نے لسٹ مانگی تھی جی ہمارے لوگوں کی پراپرٹی جو ہے ہمیں لسٹ دو، جو بھی پیسہ یہاں سے دبئی گیا۔ دبئی نے جی انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم کوئی لسٹ آپ کو دینے والے نہیں ہے، اور کئی لوگوں کو تو انہوں نے ایسے وہاں سے نکالا ہے کہ سامان بھی نہیں اٹھانے دیا گیا۔ یہ دیکھتے ہیں آپ کے جو حرام کا پیسہ وہاں پہ آیا ہوا ہے دبئی میں، وہ لسٹ دیں گے کوئی پاکستانیوں کو، گورنمنٹ کو؟ ابھی دیکھیں کہ دبئی، یہ آپ کی صحیح بات ہے کہ پاکستان کے تمام کرپٹ جو سیاستدان تھے یا جو بھی لوگ تھے یا ججز تھے یا بیوروکریٹس تھے، انہوں نے پیسہ صرف دبئی میں جا کے لگایا۔ وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں خریدی، ہوٹل خریدے، اور
وہاں پہ پیسہ جمع کروا دیا اکاؤنٹس میں، جس میں آپ کو پتہ ہی ہے کہ زرداری جیسا دنیا کا کرپٹ، اور یہ لوہریے جو ہیں انہوں نے ملیں بنائی وہاں پہ جا کے، اسٹیل مل، وہ دس اینڈ دیٹ، اور باقی لوگوں نے پیسہ جمع کرایا، اور یہ سارا پیسہ پاکستان تھا۔ جب ایک وقت تھا مبارک صاحب کو، آپ کو یاد ہوگا، جب دبئی دیوالیہ ہو گیا تھا اور یہ اس کے پاؤں کیا کہتے ہیں وہ اکھڑ گئے تھے، تو یہ پاکستانیوں کا خربوں ڈالر تھے، ادھر سے اٹھا کے وہاں پھینک دیا، ملک کو اپنے کو کنگال کر دیا، وہاں پھینک دیا۔ اس میں بڑے بڑے گینگسٹر ہیں، زرداری اور لوہری، اور آگے پیچھے یہ ایون ایم کیو والے، انہوں نے بھی وہاں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ سارا پیسہ پاکستان کا وہاں پہ، اگر ان کو لسٹ دے دیں گے تو دبئی تو ویسے ہی ابھی اکھڑا ہوا ہے، تو اگر ان کو پتہ لگ گیا، ویسے حکومت تو آپ کی کرپٹ ہے، وہ تو پیسہ وہاں سے واپس نہیں منگوائے گی، لیکن یہ تو ہے کہ لسٹ وہ کبھی نہیں دیں گے، یہ اس لیے کہ اس کے اندر بڑے بڑے راز ہیں۔ پھر اگر ابھی لسٹ دیں گے تو پہلے کیوں نہیں دیا انہوں نے کہ یہ پاکستان کا پیسہ یہاں پہ آ رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح وہاں پہ راول پنڈی میں پکڑی کی تھی وہ لڑکی، لاکھوں ڈالر لے کے جا رہی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا ایک کلپ تھا، اس کے پہلے کیا ہوا، بعد میں کیا ہوتا رہا، ابھی کیا ہو رہا ہے، تو یہ وہ لسٹ تو نہیں دیں گے، لیکن پاکستانی پیسے کے بغیر شاید دبئی اکھڑ جائے بالکل ہی۔ اچھا سر، تھوڑی سی جنگ کی تازہ صورتحال پہ بات کرتے ہیں۔ ایک تو یوکرائن کے حالات بھی، ابھی جو اطلاع ملی کہ 25 کے قریب لوگ پھر مارے گئے ہیں، روس جو ہے ابھی بھی حملے کر رہا ہے۔ مختصر آپ بتائیے گا کہ روس اب باز کیوں نہیں آ رہا ابھی تک؟ اور صاحب ایک پوائنٹ جیسے میں نے آپ سے بات کی ہے کہ دیکھیں کہ چائنیز کینیڈین پروفیسر بڑا زبردست پریڈکشن دیتا ہے، وہ میں اس کی بھی پڑھتا رہتا ہوں کبھی کبھی۔ ابھی اس کی لاسٹ جو پروڈکشن، اس میں دنیا سے 7 ملک جو ہیں وہ گرنے والے ہیں ٹوٹلی، دے ول فیل ڈاؤن ان کی، اور اس میں یوکرین بھی ہے۔ حیران ہو گیا، وہ کہتا ہے یوکرین کا کچھ نہیں بچا، یہ صرف ابھی فیس ایک رہ گیا، ایک نام رہ گیا۔ روس نے اس کو اتنا مار دیا، اس کی کوئی گن ختم ہوگی، بلڈنگیں ختم ہوگی، روڈ پل سب ختم، اس نے تباہی کی ہوئی ہے۔ اور آخر میں 7ویں نمبر پہ پاکستان، اس کی یہ دیکھیں چائنیز پروفیسر ہے، اور اس نے یہ بولا کہ یہ پاکستان جب سے بنا ہے آج تک اس پاکستان میں کوئی وفادار حکومت نہیں آئی، اور یہ اس ملک کو کھانے کے لیے آئے تھے، کھا رہے ہیں۔ آج جو سٹرکچر ہے پاکستان کا وہ گرنے والا ہے بالکل ٹوٹلی، وہ ایک قسم کا آپ کہیں کہ زمین بوس ہو جائے گا، چونکہ پاکستان میں کرپشن جو ہے اس کے اوپر ساری بنیادیں رکھی گئی ہیں۔ اور پاکستان کے اندر اگر یہ کہیں کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں، وہ تو رشیا بھی تھا، ہمارے پاس فلاں آرمی ہے، تو رشیا کے پاس بھی تھی، تو رشیا کی جو کولیپس ہوا تھا وہ 15 ملک بنے تھے، وہ 91 پہ بنے تھے، اور آج پھر بھی رشیا کھڑا ہو گیا، پیوٹن نے اس کو آسمان پہ لے گیا، اس کا ایک وفادار لیڈر آ گیا، اٹھا کے وہ کہتے بیمار روس کو آسمان پہ لے جانے والا پیوٹن ہے۔ آج پاکستان کولیپس اگر ہونے والا ہے، یہ چائنیز پروفیسر کہہ رہا ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اس نے بولا پاکستان کا ٹوٹل سٹرکچر کولیپس ہونے والا ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، مت بولو ایٹم بم، مت بولو فوج، اس کا کوئی اثر نہیں ہونے والا، یہ ملک کولیپس ہو جائے گا، چونکہ اس کے اندر کرپشن، اور سب سے بڑی ہے کہ ملک کے غدار سیاستدان اور بیوروکریٹس اور جنرلز اینڈ ججز، یہ نام لے کے اس نے بتایا، یہ پاکستان میں بڑی تیزی سے کام کر رہے ہیں، اور لیٹرلی یہی ہوگا کہ یہ پاکستان کولیپس ہو جائے گا۔ سر آخر پہ مختصر بتائیے کہ اب ایران نے جس طرح دھمکیاں دے رہا ہے امریکہ کو، امریکہ ایران کو دے رہا ہے، آپ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں دوبارہ کوئی حملہ ہوگا؟ اب دیکھیں مبارک صاحب، شرمناک بات یہ ہے کہ امریکہ کا صدر اتنے بڑے بڑے جھوٹ بول رہا ہے، جس کی وجہ سے امریکن کہہ رہے ہیں کہ اتنا جھوٹا انسان امریکن ہسٹری میں نہیں آیا، یعنی اس کو کہتے ہیں ہم نے اس کی حکومت ختم کر دی، ہم نے اس کی نیوی، ایئر فورس، آرمی، میزائل، ایٹمی سب زیرو کر دیا، ایران از ٹوٹل زیرو، اس کے بندے بھوکے ننگے ہونے والے ہیں جیسے افریقہ میں ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ ایک، تو اس نے بولا یہ جو نیوی تمہاری اوپر اٹیکس ہو رہے ہیں، میزائل مارے جا رہے ہیں، باہر انہوں نے روکا ہوا ہے، وہ کس کی نیوی ہے وہاں پہ کھڑی اندر ہے؟ یہ فوج کس کی ہے جو کہتی ہے تمہیں آ جاؤ ایک دفعہ، پھر تمہیں لاشیں اٹھانے کے لیے ہم چانس نہیں دیں گے، یا پھر تم ہماری مدد سے ہی تم لاشیں اٹھا کے لے کے جاؤ گے؟ تو یہ ساری باتیں جو ہے، وہ میزائل اس کے کہتے ہیں کہ 40% ختم ہوئے ہیں، 60% پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح، اور اس کے ڈرون جو ہے ان کا بھی حساب اسی طرح ہے، 3 بڑی طاقتیں اس کے ساتھ پیچھے ملی ہوئی ہیں، جیسے رشیا، چائنیز اینڈ نارتھ کوریا۔
تو یہ ایران پاسبلی جیسے وہ کہتا ہے ابھی کہتا ہے صدر اس کا کہ ہم نے اس کی اتنی تباہی کی ہے کہ یہ کبھی بھی نیوکلیر بم نہیں بنا سکتا، جبکہ اس کے پاس 1000 کلو کہتے ہیں کہ وہ پیریفائڈ جو ہوتا ہے جو ہوتا ہے مواد وہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے. لوگ کہتے ہیں اس نے ایٹم بم بنا لی ہے. اتنی کانفیڈنس اور طاقت سے جو ایک ایران ملک امریکہ جیسے طاقت کو جواب دے رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی راز تو ہے مبارک صاحب. یا تو اس نے ایٹم بم بنائے ہوئے اور چپ کر کے بیٹھے ہیں، یا پھر چائنیز، رشین اور نارتھ کوریا جو ہے انہوں نے اس کو بہت کچھ دے دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ دلیری کے ساتھ امریکہ کو کہہ رہا ہے کہ یہ جھوٹا ملک ہے، یہ جھوٹا صدر ہے، یہ کچھ بھی ہمارا نہیں بگاڑ سکتا. بہت شکریہ سر. جی مہربانی. یہ تھے جناب عبدالقیوم صاحب. اور پاکستان کے بارے میں بڑا سوچنا پڑے گا، یہ آپ سب کو پتا ہے. نعرے لگاتے رہیں، نغمے چلنے چاہیے، بس نغمے، نعرے، ویڈیو وہ جو خزانے میں رکھی ہوئی ہیں. کتنے دن یہ چلے گا دیکھتے ہیں. چینل کو سبسکرائب